فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا وقلن حاش لله ما إن هذا إلا ملك كريم آمنت بالله واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے بڑا آرام آتا ہے اور محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے اور امید وصل میں ہوں امید وصل میں ہوں ہجر کے حصار میں ہوں لیے ہوئے دل مضطر بڑے قرار میں ہوں اور میرا نصیب ہے رشک ہزار ہا گلزار میرا نصیب ہے رشک ہزار ہا گلزار میں خار ہی سہی لیکن نگاہ یار میں ہوں نصیب ہے رشک ہزار ہا گلزار میں خار ہی سہی لیکن نگاہ یار میں ہوں اور بس ان کا ذکر انہی کی طلب انہی کا خیال بس ان کا ذکر انہی کی طلب انہی کا خیال میاں یہ عشق ہے میں جس کے اختیار میں ہوں میاں عشق ہے میں جس کے اختیار میں ہوں اور میرے سرہانے میرے دوست ان کی نعت پڑھے میرے سرہانے میرے دوست ان کی نعت پڑھے میں مر گیا ہوں مگر ان کے انتظار میں ہوں میں مر گیا ہوں مگر ان کے انتظار میں ہوں اور آگے چل کے میں جو خطاب کرنا چاہ رہا ہوں اسی کو نظم میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی ذات پہ یہ بحث و گفتگو کیا ہے یعنی عام بندہ بشر ہو کہ حضور کی ذات پہ بحث کرے یہ منہ اور مسور کی دال اور یہ لب اور حضور کی بات نبی کی ذات پہ یہ بحث و گفتگو کیا ہے یہی سمجھ لے ذرا پہلے تو کہ تو کیا ہے کی بات کرو اور انہیں پرکھنے کے لیے تجھے مقرر نہیں کیا گیا مصطفیٰ کی شان بتانے کے لیے خدا ہی کافی ہے نبی کی ذات پہ یہ بحث و گفتگو کیا ہے یہی سمجھ لے ذرا پہلے تو کہ تو کیا ہے اور نبی کا چہرہ پر نور ہے خوشا گلگون توجہ ہے نا حضرات کی نبی کا چہرہ پر نور ہے خوشا گلگون اور مقابلے میں یہ مہتاب زرد رو کیا ہے یعنی حضور کا مقابلہ چاند سے بھی نہیں ہوگا چاند تو حضور کے نالین کے برابر نہیں ہے جہاں نبی قدم رکھ دے وہاں ہزاروں چاند پیدا ہو جاتے ہیں نبی کا چہرہ پر نور ہے خوشا گلگون مقابلہ میں یہ مہتاب زرد رو کیا ہے اور ثنا نگار نبی ہوں یعنی میں حضور کی نعت لکھنے والا حضور کی نعت کہنے والا ثنا نگار نبی ہوں تو قدر ہے میری ورنہ کوئی وقت نہیں ثنا نگار نبی ہوں
تو قدر ہے میری، نہیں تو خاک کے پتلے کی آبرو کیا ہے۔ ثنا نگارے نبی ہوں تو قدر ہے میری، نہیں تو خاک کے پتلے کی آبرو کیا ہے۔ اور علاج دل کے لیے اے نظر چلو پیغام، ادھر ادھر سے یہ بیکار چار رجوع کیا ہے، ادھر ادھر سے یہ بیکار چار رجوع کیا ہے۔ اور ایک ربائی پیش کر کے پھر نثر کی طرف آ رہا ہوں کہ کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی، توجہ ہے نا، میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی اور کچھ دن سے میرے فکر کی اونچائی بڑھ گئی۔ نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ گرامی قدر حضرات، سادات کرام، علماء عظام، واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید مجاہد علی شاہ صاحب گیلانی، حضرت پیر سید مکرم علی شاہ صاحب قادری گیلانی، اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد قمر القادری صاحب گیلانی، جملہ غلامان و شاقان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آج کی میلاد شریف کی عظیم الشان محفل و مجلس جو مصطفیٰ آباد میں انعقاد پذیر ہے، غالباً دوسری مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہست و بود، جن و انس، انفس و آفاق، جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے، اسے اپنے عرفان کے لیے بنایا، اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ اور جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری پہچان حاصل کرے، مجھے پہچان لے، مجھے جان لے، میرا عرفان حاصل کر لے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس رب کو جاننا تھا، پہچاننا تھا، ماننا تھا، ایک کڑی شرط لگ گئی کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب جو ہے نا، یوں تو جس کو پہچاننا ہو اسے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے، کسی کا وصف، کسی کی خوبی، کسی کا کمال جب تک نگاہ میں نہ آ جائے، جب تک ادراک میں نہ آ جائے، شعور میں نہ آ جائے، اسے جاننا آسان نہیں، اسے پہچاننا آسان نہیں۔ تو مخلوق بنائی اپنی معرفت کے لیے، لیکن شرط لگا دی کہ دیکھا نہ جائے گا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا ادراک نگاہیں نہیں کر سکتی، سر کی آنکھوں سے اس کی رؤیت نہیں ہوگی، دیکھا نہیں جائے گا۔ تو مولا جب تجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو وہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو تعارف کیسے ہوگا، عرفان کیسے ہوگا، جانا کیسے جائے گا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے کچھ ذاتیں ایسی بنا دی ہیں، کچھ وجود ایسے بنا دیے ہیں کہ جن کا دیدار در حقیقت خدا شناس بنا دیتا ہے، خدا کا عرفان دے دیتا ہے، خدا کی شناخت اور پہچان تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاولیاء، حضور سے پوچھا گیا ولیوں کی بابت کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں ولی ہوتا کون ہے؟ کیا عرض کیا، حضور ولی کون ہوتا ہے؟ اب حضور نے جواب دیا، حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے پتہ چل گیا کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، خدا کا عرفان ملتا ہے، وہ نہیں دیکھا جا سکتا، پر کچھ ایسے ہیں جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، عرفان ذات مل جاتا ہے، خدا کا تعارف مل جاتا ہے۔ اگر ولی کا یہ مقام ہے تو
ولی گر کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے بھی اوپر آئیے، اس سے اوپر آئیے اور قرآن کریم کے اندر آیت مباہلہ کو پڑھیے جس کے اندر یہ آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران کے عیسائیوں سے جب مناظرے کے بعد مباہلے کا مرحلہ آیا تو حضور ایک نئے ڈھب سے آ رہے ہیں، نئی شان سے آ رہے ہیں۔ پہلے تنہا مصطفیٰ سے بحث ہو رہی تھی، لیکن اب حضور نے فرمایا اب میں تنہا نہیں، اب تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں محمد کے ساتھ حسن آ جائے، جہاں محمد کے ساتھ حسین آ جائے، جہاں محمد کے ساتھ زہرا آ جائے، جہاں محمد کے ساتھ علی آ جائے، وہاں نصرانی بھی پکار اٹھتے ہیں۔ اتنے نورانی چہرے آ گئے ہیں، اب تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اب برابری نہیں ہو سکتی۔ ابھی کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی، مباہلہ نہیں ہوا، لیکن عیسائیوں نے چہرہ دیکھا تھا علی کا، عیسائیوں نے چہرہ دیکھا تھا زہرا کا، عیسائیوں نے چہرہ دیکھا تھا حسن کا، عیسائیوں نے چہرہ دیکھا تھا حسین کا۔ ابھی نبی والوں کے چہرے دیکھے تو پکار اٹھے ان سے مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جہاں نبی والوں کا چہرہ ایسا ہے، نبی کے بچوں کا چہرہ ایسا ہے، خود محمد کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، نور محمد کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں عام ولی اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، تن کو دیکھو تو معرفت خدا کا کیا کیا مرحلہ نہ ملتا ہوگا۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کا خطاب میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چہرے ایسے ہیں جن کا نور بڑا شاندار ہے، جو بڑے نور والے ہیں، بلند آواز سے بولیے جو بڑے، چونکہ آج میلاد کیا ہو، ذرا بلند آواز سے بولیے کیا ہو، ذوالنور، اور دوسری بیٹی آ جائے تو ذوالنورین ہو جاتا ہے۔ اتنی عقل تو تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ جن کے بچے کسی کے گھر آ جائیں وہ دوہرے نور والے ہو جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کتنے بڑے نور والا ہوگا۔ حضور کے صفاتی نور کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ سن لیں میں وجود محمد کو بھی نور مانتا ہوں، میں جسد محمد کو بھی نور مانتا ہوں، میں حضور کے اعضاء کو بھی نور مانتا ہوں۔ اور اگر یہ بات ہم کریں تو لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، بھائی دلیل کہاں ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہاں مصطفیٰ آباد میں قرآن سے نبی کے وجود کے نور ہونے پہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نبی ہے موسیٰ، کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ یہ بھی وہ ذکر ہے کہ جو ذکر یہ کر لیتا ہے ظاہر و باطن پاک ہو جاتا ہے۔ نبی موسیٰ اللہ کے نبی ہے، اور قرآن میں اللہ انہیں حکم فرما رہا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، ہاتھ آپ گریبان میں ڈالیں گے، جب نکالیں گے تو یہ نور بن کے نکلے گا۔ صفات نہیں ہے، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ صفات الگ ہے، یہ جسم کا حصہ ہے، یہ ہاتھ ہے۔ فرمایا نبی موسیٰ ہاتھ گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر عیب کے، بغیر نقص کے، آپ جب اپنے گریبان سے ہاتھ باہر نکالیں گے یہ نور بن کے نکلے گا۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالتے نکالتے تو اس کی روشنی اتنی ہوتی کہ آنکھیں چنیا جاتی، آنکھیں جھک جاتی۔ میں سنیوں سے کہتا ہوں اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ میلاد کی رات شام کے باہر چمک کیسے گئے تھے؟ نبی اپنے ہی گریبان میں ہاتھ ڈالے اور نکالے، نور کی شعاعیں اتنی ہو کہ نگاہیں جھک جائیں، آنکھیں چلیا جائیں۔ یہ نبی کی صفات نہیں، نبی کا ہاتھ ہے۔ کہیں گے یہ تو معجزہ ہے، تم معجزے کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا اگر موسیٰ کا ہاتھ معجزہ ہو سکتا ہے تو محمد کا وجود معجزہ کہیں نہیں۔ یہ حضور کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلے حضور ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مسلم میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور روایت کے اندر یہ آتا ہے حضور جب جب نماز کے لیے نکلتے ایک دعا مانگا کرتے تھے، ایک دعا۔ میں وجود مصطفیٰ کے نور ہونے پر دلیل پیش کر رہا ہوں، اور حضور دعا کیا مانگتے؟ فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے۔ اب ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دعا نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں، پر جس جو اس پہ سبحان اللہ کہہ دے۔ میں بیٹا نبی کا ہوں،
नबी की नस्ल से हूँ, मैं अर्ज करता हूँ अपने नाना जान की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपके इश्क में जो यहाँ सदाए हक बुलंद करता है उसके दिल में भी नूर आ जाए। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा फरमा दे। नबी जब दुआ मांगते हैं तो रद्द नहीं होती। नबी तो नबी रह गए, नबी ने एक दफा हाथ उठाया था, फरमाया ऐ अल्लाह अमर इब्न हिशाम या उमर इब्न खत्ताब दोनों में से किसी एक को मेरा गुलाम बना दे। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि उमर कदमों में आ गए। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद, नबी दुआ मांगे तो रद्द नहीं होती। जो उमर को मांग ले तो खुदा उमर को मुस्तफा का गुलाम बना देता है। वो नबी खुद अपने लिए जब दुआ मांग रहा होगा तो रद्द हो जाएगी। हुजूर के सहाबा एक दफा आए हुजूर की बारगाह में, किसी दूर के इलाके से, वहां कहत पड़ा हुआ था, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, हमारे लिए दुआ फरमाए। हुजूर ने हाथ नहीं उठाए, यूं ही फरमा दिया है अल्लाह इनके इलाके में बारिश अता फरमा। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह नहीं, हाथ उठाकर जरा दुआ फरमा दे। हाथ उठा के, ये जो लोग कहते हैं हाथ उठा के दुआ मांगने का सबूत कहाँ है, मैंने कहा वो हाथ उठा दे तो हदीस बताती है, हाथ ना उठाए तो भी मकबूलियत आके उनके लबों से निकले हुए लफ्जों को चूम लेती है, लेकिन हाथ उठा ले तो अकीदा सहाबा का है, मकबूलियत और भी ज्यादा बढ़ जाया करती है। नबी हाथ उठाए, हुजूर ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई। ये सहाबी दुआ करवा के वापस चले गए, वापस इलाके में गए, जाके पूछा बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, गीला नहीं बोलता, बारिश हो चुकी थी। इन्होंने पूछा, अब तत्बीर के लिए पूछा, मुताबिकत के लिए कि कब हुई, वक्त क्या था। जब गांव वालों ने वक्त बताया तो मिन वाद वक्त वही निकला जब मदीने में नबी ने हाथ उठाए हुए। जो दूसरों के लिए दुआ मांगे रद्द नहीं होती, वो जब ये फरमाया अल्लाह मेरे दिल ही को नूर बना दे, बल्कि दिल में नूर अता फरमा दे। जब दिल में नूर आ जाएगा तो दिल नूर तो हुआ। और आगे भी चलिए, फरमाया वफी बसरी नूरा, मेरी बसारत में, मेरी आंखों में नूर फरमा दे। वफी सबई नूरा, मेरे कानों में नूर फरमा दे। वाई यमीनी नूरा, मेरी बाई जानिब नूर फरमा दे। वाई यसारी नूरा, मेरी बाई जानिब नूर फरमा दे। वफौकी नूरा, मेरे ऊपर भी नूर फरमा दे। वतहती नूरा, मेरे नीचे भी नूर फरमा दे। वअमामी नूरा, मेरे आगे भी नूर फरमा दे। वखल्फी नूरा, पीछे भी नूर फरमा दे। वजअल ली नूरा, मुझे भी नूर बना दे। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह, मुझे भी नूर बना दे, या मेरे लिए नूर बना दे का मतलब भी यही है। वजअल ली नूरा वफी लिसानी नूरा, मेरी जुबान में नूर फरमा दे। जरा बुलंद आवाज से मैं पूछना चाहता हूँ सादे सुनियों से, ये कल्ब क्या चीज है और ये बसर क्या चीज है, ये सब क्या चीज है। और नबी ये फरमा रहे हो फी लिसानी नूरा, मेरे लिसान में, जुबान में नूर फरमा दे। वासबी नूरा, गोश्त में भी नूर फरमा दे। वासबी, पट्ठों में नूर फरमा दे। वलहमी नूरा, मेरे गोश्त में भी नूर फरमा दे। वदमी नूरा, और मेरे खून में भी नूर फरमा दे। वशारी नूरा, मेरे बालों में भी नूर फरमा दे। वबशरी नूरा, मेरे ज़ाहिरी हुलिये में भी नूर फरमा दे। वजअल फी नफ्सी नूरा, और मेरी जात में भी नूर फरमा दे। वअज़िमली नूरा, मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। अल्लाहुम्मा अतिनी नूरा, खुदा मुझे नूर अता फरमा दे। नूर है। और इससे आगे बढ़ के, अब तो ये हुजूर की हदीस है, मालूम ये हुआ मेरे मुस्तफा के जिस्म का हर हिस्सा नूर है। हुजूर के जिस्म का हर हिस्सा, ढीला नहीं बोलना, जरा बुलंद आवाज से बोले, हुजूर के जिस्म का हर हिस्सा नूर है। और फिर आगे चलिए, अब एक कुरान से और दलील देना चाहता हूँ। हुजूर तो हुजूर है ना। सूरह यूसुफ को उठा के पढ़िए, जिन आयात की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, उसका पस मंजर ये है कि ज़लीखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फरिश्ता हो गई, दिल हार बैठी। लेकिन मिस्र की औरतों ने ज़लीखा को इश्क यूसुफ की वजह से गुलामत करना शुरू कर दी, तान किया, उसे ताने देती और बुरा भला कहती। तो ज़लीखा ने कहा मैं भी तुम्हारा इंतजाम करती हूँ, ठहर जाओ, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा।
जाबिर कहता है कि तू मेरा महबूब नहीं लिखा। तो इधर तो ज़लीखा कह रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल लाते हुए कि तू मेरा महबूब नहीं लिखा। मैं पूरे वसूख से कहता हूं उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे होंगे कि तू मेरा महबूब नहीं लिखा। क्या रहा ये हदीस में मौजूद है और राविया इसकी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा है। वो ये फरमा रही है जब इस मकाम पर पहुंचती तो वो ये कहती लौ शाहदना हुस्नका व जमालका या रसूलल्लाह लक़ताना क़ुलूबहुन्ना। आका उन्होंने तो हुस्न यूसुफ देखा था, छुरियां उंगलियों पे चली है। अगर मेरे महबूब को देखा होगा तो सीना चीर के अपना दिल ही काट डालती, ये छुरियां दिल पे चल जाती। लेकिन ज़लीखा ने कहा तू मेरा महबूब नहीं लिखा। ताना इसलिए मानती हो अभी तुमने हुस्न यूसुफ को देखा नहीं है, ये हुस्न नबी है। नबी के बारे में मुझे मलामत करती हो। मैं आशिक किसी गैर की तो नहीं हुई, मैं दीवानी नबी की हुई। मैं ज़ौक़ से कह रहा हूँ। और फिर हुआ क्या, इंतजाम किया। मैं तफसील को छोटा करते हुए मुख्तसर करते हुए इख्तिसार के साथ एक मजलिस को सजाया और मजलिस सजाई गई दीदार हुस्न यूसुफ के लिए। और प्रोग्राम ये बनाया गया इनको बिठाना है, यूसुफ को बुलाना है, उंगलियों को कटाना है, जलवा महबूब का दिखाना है। ये ज़लीखा ने इंतजाम किया था हुस्न यूसुफ दिखाने के लिए, पर तुझे और मुझे रब ने बनाया है जलवाए मुस्तफा में मुस्तगरक करने के लिए। ये महफिल मीलाद मुस्तफा यूं ही तो नहीं सजी। 1400 साल गुजर गए हैं जिन्होंने जलवाए मोहम्मद नहीं देखा वो भी इतने लोग से बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा वो कितने बड़े दीवाने हैं। ये जो लफ्ज़ नूर है ना इसकी तारीफ ये है कि अन्नूर हुवा ज़ाहिरु फी नफ्सिही। नूर कहते ही उसको है जो अपने आप में ज़ाहिर हो, वल मुज़हिरु ली गैरिही, और जिसके ऊपर पड़ जाए उसे भी ज़ाहिर और रोशन कर देता है। यही तो वजह है कि जिसे अबू बकर कहा जाता है उस पे चमक मोहम्मद मुस्तफा की पड़ गई थी, जिसे उमर कहते हैं चमक मुस्तफा की पड़ गई थी, जिसे उस्मान कहते हैं चमक मुस्तफा की पड़ गई थी। अरे जिन पे चमक पड़ जाए वो इतने मुनव्वर हो जाते हैं खुद मोहम्मद मुस्तफा का नूर के साथ। मस्जिद नबवी में मैं तवज्जो चाहता हूँ मुस्तफा आबाद में बैठे वाले हजरात, ये जिस तरह आपके शामियाने को सहारा दिया हुआ है इस लोहे के बांस ने, इस लोहे के इस बार में, इसी तरह मस्जिद नबवी के छत को सहारा देने के लिए एक खजूर का तना लगाया गया था। उस्तुने हन्नाना जिसे कहा जाता है, उसकी शाखें भी कटी हुई, जड़ भी कटी हुई। जिस दरख्त की शाखें भी कट जाए, जड़ भी कट जाए, वो आम लोगों की लुगत में मुर्दा हो जाता है। और वही दरख्त मस्जिद नबवी में लग जाए, मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाता है। जो नबी मुर्दा दरख्त को भी अपने इश्क में जिंदा कर दे, हम उस नबी को अपने अकीदे में जिंदा कहते हैं। अलगज़ वो दरख्त वहां लगा हुआ है। एक दिन अब हुजूर का मामूल अनवर ये है, जितने हजरात बैठे हैं मैं देख रहा हूं कि आप बड़े शौक से हुजूर की शान सुन रहे हैं। हुजूर की शान ये है खिताब की कि हुजूर रोज अपना पुश्त मुबारक उसी तने से लगाकर खिताब इरशाद फरमाते हैं। इसे आदत थी हुजूर के पुश्त को चूमने की, इसकी आदत बन गई थी। वो हजरत उकाशा थे कि जिन्होंने एक मरतबा अर्ज़ किया, उन्होंने फरमाया अगर किसी शख्स पर मेरा कोई हिसाब बाकी है उठ के खड़ा हो जाए। एक साहबी खड़े हो गए, क्या या रसूल अल्लाह मेरे जिम्मे मेरे ऊपर है। आपने एक दफा गज़वा के अंदर आपने यूं कोई चीज लहराई थी तो मेरी पुश्त पर लग गई थी, तो आज वो बाकी है, मैंने बदला लेना है। मैं ज्यादा तवालत की तरफ नहीं ले जाता, मैं आपको पता है ये सारी रिवायत। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा बदला ले ले। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उस वक्त मेरी पुश्त भी नंगी थी। तो हुजूर ने अपनी पुश्त अनवर से कमीज मुबारक को उठाया। तो हजरत उकाशा आगे बढ़े, सहाबा हैरान रह गए, उकाशा इसे क्या हो गया, तुझे हो क्या गया, तू इंतकाम लेगा मुस्तफा से। उकाशा आज इश्क के हिसाब किताब में था। वो दौड़े और दौड़ते ही हुजूर की मोहर नबूवत को बोसा दिया, कहा या रसूलल्लाह ये मौका भी तो बार बार नहीं आया। चूम लिया, पर ये नसीब उकाशा का है कि एक बार इतने जतन करके नबी की पुश्त को चूमा है। वाह उसने हन्नाना तेरे मुकद्दर को सलाम, तू रोज मुस्तफा की पुश्त को चूमा लगा के खिताब फरमाया करते
جو لذت اسے آتی ہوگی وہ لذت دنیا کے کسی مزے میں نہیں ہے. شراب عشق یہ شراب طہور ہے، شراب عشق ہے. تو گرامی قدر حضرات، ایک دن ممبر حضور کے لیے بنا. حضرت عائشہ نامی ایک صحابیہ ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ نہیں ہے، یہ دوسری صحابیہ. انہوں نے لکڑی کا ممبر بنایا، حضور کو بڑا پسند آ گیا، کیونکہ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی ہدیہ رد نہیں فرماتے. ممبر رکھا گیا، حضور ممبر پہ بیٹھ جلوہ افروز ہوئے. اسی اسلام میں انس بن مالک راوی وہ یہ کہتے ہیں مسجد سے درد اور کرب سے بھری ہوئی ایک آواز میں رونے چلانے کی آواز آئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں رونے والا کون ہے، پر مصطفیٰ کو پتا ہے رونے والا کون ہے. سمجھو ہے نا اللہ، حضور کو معلوم ہے کہ کون رہا ہے، صحابہ کو اس وقت معلوم نہیں. آخر حضور اپنے ممبر سے اٹھے اور جا کے اس تنے کو حضور نے یوں اپنے دست انور کا نمس عطا فرمایا، پکڑ لیا. روتے ہوئے کو قرار آ گیا، جنون کو افاقہ ہو گیا. اور کسی شاعر نے کیا اچھا کہا، ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے، درد کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اب ہوتا ہے. ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ، ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے، درد کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اب ہوتا ہے. تو جب حضور نے یہ دستے انور رکھا نا، اسے قرار آ گیا. معلوم یہ ہوا حضور جانتے تھے کہ بیمار کی شفا کس نسخے میں ہے، سبحان اللہ. اسے قرب مصطفیٰ چاہیے تھا. الغرض جب حضور تشریف لائے تو روتے ہوئے کو قرار آ گیا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں محبوب آ جائے، آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، وہ جو چھریاں چل رہی تھی انہیں کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ ہاتھوں پہ چھریاں چل رہی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ جب محبوب آ جاتے ہیں تو بندے کو اپنی خبر اور اپنی ذات کی معرفت بھول جاتی ہے، اور ہم تن جو مستغرق ہو جائے جلوہ یار میں، پھر یہ معلوم نہیں رہتا کہ چھری کہاں چل رہی ہے.